शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ दरूद पाक वो अमल है जो इंसान की ज़िंदगी, किस्मत, सोच, रिस्क और दिल की हालत तक बदल देता है। आज हम बात करेंगे कि जब कोई शख्स सच्चे दिल से दरूद पढ़ना शुरू करता है तो उसकी परेशानियां कैसे कम, दुआएं कैसे कबूल और ज़िंदगी कैसे नूर से भर जाती है। अगर आप भी मुश्किलात में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसी दुआ के बारे में बात करेंगे जो दिलो जान को ताजगी दे देती है, ईमान को मजबूत करती है और हमारे हर लम्हे को कीमती और मुकद्दस बना देती है। और ये दुआ है दरूद पाक। तो मोहतरम नाजरीन, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि दरूद पाक की बरकत से जिंदगी जो है वो कैसे बदल सकती है। तो मोहतरम नाजरीन, दरूद और सलाम वो जिक्र है जो गमों परेशानियों को दूर कर देता है। जब आप भी इसे पढ़ते हैं तब आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, परेशानियां झट जाती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में सुकून, राहत और खुशियां भर देता है। याद रखिएगा, ये कलमात सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशियां, रहमतें और बरकतों के दरवाजे जो है वो खोल देते हैं। और दरूद पाक एक ऐसा पुल है जो आपको खालिक के करीब ले आता है और वक्त के लम्हों को अदबियत के नूर से रोशन कर देता है। जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो दर हकीकत आप अपने दिल को रहमत की तरफ खोल देते हैं, अपने रब के हजूर हाजिर हो जाते हैं और जुबान से निकले हुए दरूद के हर लफ्ज के साथ दिल को सुकून मिलने लगता है। यूँ महसूस होता है जैसे दिल के अंदर जमे अंधेरे आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदल रहे हैं। दरूद पाक इंसान को नाउमीदी से निकाल कर उम्मीद की तरफ ले आता है। टूटे हुए हौसले जुड़ने लगते हैं, बिखरी हुई सोच संभलने लगती है और वो रास्ते भी नजर आने लगते हैं जो पहले बंद महसूस होते थे। यही वो जिक्र है जो अल्लाह पर भरोसा सिखाता है और जिंदगी के सख्त लम्हों में भी साबित कदमी अता करता है। दरूद पाक पढ़ने वाला तन्हा नहीं रहता क्योंकि वो हर लम्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में आ जाता है और इसी निस्बत की बरकत से दुआओं में तासीर आती है, अमाल में खलूस पैदा होता है और जिंदगी का हर दिन एक बामायनी इबादत बनने लगता है। तो मोहतरम नाजरीन, यही वजह है कि जो शख्स दरूद को अपना मामूल बना लेता है उसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। पहले सोच बदलती है, फिर दिल बदलता है और फिर हालात भी बदलने लगते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, यही वो राज है जिसे समझने वाला शख्स जान लेता है कि दरूद पाक सिर्फ महज पढ़ने का अमल नहीं बल्कि जीने का खूबसूरत तरीका है। ये एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को दुनिया की उलझनों से निकाल कर रब की रहमत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साए में ले आता है। जब आपकी जुबान से दरूद पाक के बाबरकत कलमात जारी होते हैं तो वो लम्हा फौरन मामूल के वक्त से अलग होकर एक खास और मुकद्दस कैफियत इख्तियार कर लेता है। और यही वो राज है कि दरूद पाक सिर्फ जिक्र नहीं बल्कि एक ऐसा अमल है जो वक्त को नूरानी और बाबरकत बना देता है। जो भी शख्स इस अमल को दिलो जान से अपनाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया की राहतों के साथ साथ आखिरत में भी बेशुमार और अनगिनत इनामात अता फरमाता है और दरूद पाक की बरकत से जिंदगी के हर लम्हे में सुकून, रहमत और खुशियों की रोशनी झलकने लगती है। तो मोहतरम नाजरीन, और दिल की गहराइयों में वो सुकून उतरता है जो किसी और अमल से हासिल नहीं होता। सुभान अल्लाह। और ये बात बिल्कुल वाजिया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ताइबा के हर पहलू में इंसान की रहनुमाई और हदायत छुपी हुई है। सबसे नुमाया पहलू जो हमें सबसे ज्यादा मुतासिर करता है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए
رحمت کا پیغام بن کر تشریف لائے تاکہ ہر انسان آپ کی سیرت سے روشنی اور ہدایت پا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ہماری سوچ بدلنے لگتی ہے، ہمارا دل وسیع ہو جاتا ہے اور نگاہوں میں ایک خاص ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ درود پاک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی صرف دوڑ دھوپ کا نام نہیں بلکہ ہر لمحے کو اللہ کی یاد میں جینے کا فن بھی ہے۔ یہ ذکر ہے جو ہمیں جلدی سے نکال کر صبر و شکر اور رضا کی کیفیت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب بندہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے رب کے فیصلوں پر زیادہ یقین کرنے لگتا ہے، اس کے دل سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور وہ مشکلات کو بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تربیت سمجھنے لگتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کے رویوں سے زیادہ اللہ کی رحمت پر زیادہ نظر رکھتا ہے، اس لیے وہ کبھی مایوسی کے اندھیروں میں نہیں ڈوبتا بلکہ امید کی ہر نرم روشنی ہمیشہ اس کے دل میں روشن رہتی ہے۔ یہی درود ہے جو انسان کے دل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جوڑ دیتا ہے، اور جو دل اس نسبت میں جڑ جائے تو زندگی کے دکھ بھی انسان کو توڑنے کی بجائے اسے مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ درود پڑھنے والا دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بن جاتا ہے، اس کی موجودگی دلوں کو سکون دیتی ہے، اس کے الفاظ زخموں پر مرہم بن جاتے ہیں اور اس کا رویہ خود ایک خاموش دعوت بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اصل کامیابی تو دل کو جوڑنے میں ہے، رحمتیں بانٹنے میں ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ہے۔ جب ہم درود پاک کو محض ایک عمل نہیں بلکہ اپنی زندگی بنا لیتے ہیں تو پھر ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت کی تیاری بھی آسان ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، درود پاک وہ نعمت ہے جو انسان کے لمحوں کو عبادات، اس کی خاموشی کو ذکر اور اس کی زندگی کو مقصد عطا کر دیتی ہے۔ اور جب انسان درود پاک کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے دن اور رات محض وقت گزارنے کا نام نہیں رہتے بلکہ عبادات کے رنگ میں ڈھلنے لگتے ہیں۔ وہ لمحے جو کبھی بے مقصد گزر جاتے تھے اب جو ہے وہ معنی اختیار کر لیتے ہیں، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت خاموشی سے اتر رہی ہے۔ اور درود پاک ہی ہے جو انسان کو شعور پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہر لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھے، پھر وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے۔ یہ ذکر دل میں ایسی روشنی پیدا کرتا ہے جو صرف عبادت کے وقت نہیں بلکہ کاروبار، گھر اور تعلقات کے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والا مشکل میں بھی شکوہ کم کرتا ہے، آسانی میں وہ غرور نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل ہمیشہ اللہ رب العزت کی یاد سے جڑا رہتا ہے۔ اور درود پاک ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صرف کامیابی حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اللہ پر چھوڑ دینے میں ہے۔ جب بندہ یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور اسے اپنی زندگی کے وہ تمام لمحے یاد آتے ہیں جہاں درود نے اسے ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ یہی تو درود کی حقیقت ہے کہ یہ صرف زبان کی تسبیح نہیں، یہ دل کی تربیت ہے، روح کی صفائی ہے اور زندگی کا درست سمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، یقین کیجئے جو درود کو تھام لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درود پاک کا سب سے حسین اثر یہ بھی ہے کہ انسان کو اندر سے جوڑ دیتا ہے، پھر مزید بکھرا ہوا نہیں رہتا۔ انسان کے خیالات میں ٹھہراؤ، اس کے فیصلوں میں یقین آ جاتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور یہی احساس دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے والا مایوسی کی باتیں کم کرنے لگتا ہے،
کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید زندہ رہتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہ تنہا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ آزمائش میں بھی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، لوگوں کی طرف نہیں۔ ان کی زبان شکوے کی بجائے دعا سے مانوس رہتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ درود پاک انسان کے لیے صرف ایک ورد نہیں رہتا بلکہ اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر نرمی اور اس کے لہجے میں وقار اور اس کی موجودگی میں سکون اسی ذکر کی نشانی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ دولت ہے جو نہ نظر آتی ہے نہ ہی تولی جا سکتی ہے، مگر اس کے اثرات زندگی کے ہر کونے میں محسوس ضرور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، درود پاک انسان کو اپنے محبوب آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتا ہے، اور جب یہ نصیب ہو جائے نا تو دنیا کی خواہش خود بخود مٹنے لگتی ہے اور آخرت کی فکر زندہ ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم، کہ اے رب کائنات ہمیں درود پاک پڑھنے کی وہ خاص توفیق عطا فرما، ایسا دل عطا فرما جو ہر لمحہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبا رہے۔ اے رب ذوالجلال، ہماری زندگیوں کے ہر لمحے کو مقدس بنا دے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری روحوں کو روشنی دے اور ہمارے اعمال میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارے دکھوں کو راحت میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمیں کثرت سے درود پڑھنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو سکون، زندگیوں کو برکت اور ہمارے انجام کو خیر والا بنا دے۔ ہمیں آزمائش میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں ہمیشہ تیرے ذکر میں مصروف رکھ۔ اے رحم کرنے والے مہربان رب، ہمارے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے، ہمیں اہل درود میں شامل فرما اور قیامت تک ہماری زندگی کو رحمت اور روشنی سے آباد رکھ، اور ہماری نسلوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے تو اس ویڈیو کے بعد صرف چند منٹ درود پاک پڑھ کر دیکھیے گا۔ ساتھیاتی وائس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس پیغام کو آگے پھیلائیں، شاید کسی کے ذریعے کسی اور کی زندگی بدل جائے۔ جزاک اللہ۔